آپ ہمیشہ زیارت پر آئے ہیں، ہو سکتا ہے کئی دفعہ آئے ہو سکتا ہے پہلی دفعہ آئے ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آئیں گے، لیکن دیکھیں زاویے کو تھوڑا سا بدلیں زیارت پہ، کہ میں آیا ہوں، تھکاوٹ بھی ہے، مشکلات بھی ہوں گی، اور بھی مشکلات ہیں سفر کے اندر، اربعین ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری چیزیں مینجمنٹ سے بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ کا وجود صرف اور صرف امام حسین کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آپ یہاں پہ یہ نہیں آئے کہ آپ کو بہت اچھے کھانے کھانے ہیں، آپ یہاں پہ یہ نہیں آئے کہ آپ کا بیڈ بہت اچھا ہو کہ نہ ہو، خود جو کہا ویسا مل گیا۔ اب تو خیر جو آپ کے پاس ہے اس پر آپ اپنی انرجی کو ضائع مت کریں، جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، نفس اور شیطان پوری طاقت لگاتا ہے کہ جو صراط کے راستے پر آیا ہے اس کا راستے اس کے ہٹا دیا جائے۔ اب آپ جو اتنی محنت کر کر آئے ہیں، یقیناً کوئی ایک چیز ایسی آپ سے نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ جو آپ سے آپ کی زیارت کو چھین لے، تو پھر آپ بولیں کہ پھر آپ واپس جائیں اور لوگ آپ سے پوچھیں کہ زیارت کیسی رہی، تو آپ بولیں گے جی بہت اچھا راستہ تھا، بہت اچھے موقف تھے، بہت اچھا کھانا تھا۔ بولیں گے زیارت کیسی رہی؟ نہیں بہت اچھی جگہ تھی، بہت لوگوں نے خیال رکھا۔ نہیں زیارت کیسی رہی؟ زیارت ہاں میں حرم گیا تھا، یعنی زیارت ہوئی؟ نہیں ہاں وہ میں نے 6 دفعہ زری کو ہاتھ لگایا لوگوں کو دھکا دے کے، یہ زیارت ہے؟ زیارت کے معنی ملاقات کے ہیں، یعنی آپ ظاہر ہے میں ظاہر ہوں، مزمور کون ہے؟ خود امام حسین ہے، حضرت عباس ہیں، خوب زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ خوب جب تک میری ملاقات نہیں ہو رہی جس سے ملاقات ہے، باقی تو سب ویسے ہی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے، خوب آگے بولے گا خوب ملاقات ہوئی جس کے لیے گئے، وجود سے احساس ہوا کہ میرے وجود نے امام حسین کو لمس کیا، نہیں کیا؟ پورے راستے میں کہیں احساس ہوا کہ وقت کا امام میرے برابر میں گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا؟ میری دھیان کہاں تھا؟ وہاں مچھلی ملتی ہے، وہاں یہ ملتا ہے، میں خدا نہ جسارت نہیں کر رہا آپ لوگوں کے سامنے، وہ جو دے رہا ہے وہ اس کا خلوص ہے، اسے سے بڑھ کے دینا چاہیے، جتنا جس کے اوقات اس سے بڑھ کے دے، اور وہ خود کہاں دے رہا ہے؟ امام حسین کی نظر ہے تو دے رہا ہے، امام حسین کرم کر رہے ہیں تو دے رہا ہے، مگر کو ہو سکتا ہے کہ ظاہر امام حسین کی خدمت کرے بغیر امام حسین کی اجازت کے، وہ اپنے اجر کے لیے کر رہا ہے، لیکن مجھے بھی تو کچھ چاہیے، میں لوگوں کو جا کر یہی بتاؤں تو میرے پاس کیا ہے کہ میں لوگوں کو کہوں کہ مجھے یہ ملا، میں نے اپنے وجود سے حرم میں احساس کیا اپنے امام کو، وہ امام کے جو روز عاشوراء تنہا رہ گیا تھا، وہ امام جو آخری وقت میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا دے رہا تھا، میں نے اپنے وجود سے محسوس کیا کہ وہ صدا آج بھی میرے کان میں ٹکرا رہی ہے، اور میں یہ کہنے آیا ہوں مولا میں آپ سے کچھ لینے نہیں آیا، آپ نے بہت دیا، آپ نے اولاد دی، آپ نے گھر دیا، آپ نے زندگی دی، اور اس سے بڑھ کر کیا کہ آپ نے مجھے اپنے گریہ کرنے کے لیے آنکھیں دے دی، میں نے اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ مگر میں اس دفعہ جو آیا ہوں میں آپ سے کچھ لینے نہیں آیا مولا، میں آپ کو دینے آیا ہوں۔ میں کیا دینے آیا ہوں؟ میں کیا دے سکتا ہوں عزیزان محترم؟ خود امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں کہ شب عاشوراء جو تاسوعہ 9 محرم کی جو رات ہے 8 اور 9 کے درمیان، امام حسین نے حضرت عباس کو کہا کہ میں تم پر فدا ہوں، جا کر ان سے مہلت لے آؤ 1 رات کی۔ مولا 1 رات کی مہلت؟ ہاں خدا قرآن کی تلاوت پڑھنے والے کو دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے تینوں اذکار کربلا میں کر کے دکھائے۔ ذکر کی 3 قسمیں ہیں، ایک لسانی ہے یعنی ذکر زبان سے ہے، ایک ذکر قلبی ہے یعنی قلب بھی ذکر کرے، اور ایک ذکر عملی ہے یعنی عمل سے انسان دکھائے کہ انسان واقعا ذکر کرتا ہے۔ امام حسین نے خیموں کے اندر، راوی بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے زمزموں کی آوازیں تھیں۔ امام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں جہاں گھرا ہوا ہوں، جہاں پانی نہیں ہے، جہاں مشکلات ہیں، مگر میں قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ یہ خاموش پیغام میری زندگی میں قرآن کا ہے، کتنی قرآن کی تلاوت ہے، کتنا قرآن پہ تدبر ہے،